الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آپ کے امتحانات کا کل آخری دن ہے اور اس کے بعد آپ کی کچھ چھٹیاں ہیں، آپ نے گھروں کو جانا ہے۔ اس سلسلے میں نے چند گزارشات آپ سے کرنی ہے۔ پہلی بات، بہت سے طلباء مجھ سے چھٹیوں کے وقت گھر جاتی دفعہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم گھر جائیں تو گھر جا کر کیا کریں، تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ گھر جا کر کچھ نہ کریں۔ آپ کا کچھ نہ کرنا یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب گھر جائیں تو ہم درس قرآن کیسے دیں، درس حدیث کیسے دیں، اپنی مسجد میں بیان کیسے کریں، یہ معنی ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں ان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہ کریں۔ کچھ بھی نہ کرنے کا معنی درس قرآن نہ دیں، درس حدیث نہ دیں، درس فقہ نہ دیں، بیان نہ کریں۔ آپ کے جو چھٹیوں کے دن ہیں یہ گھر جا کر آپ عبادات میں اور خدمات میں گزاریں۔ خدمات سے مراد اپنے والد کی خدمت، اپنی امی کی خدمت، دادا ابو ہیں، دادا امی ہیں، نانا ابو ہیں، نانا امی ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑی بہنیں ہیں، ان کی خدمت کریں اور اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ ہمارے ذمے فرائض ہیں، اس کو ادا کریں، واجبات کو ادا کریں، سنن کو ادا کریں، مستحبات اور نوافل تک کو کوشش کریں کہ آپ ترک نہ کریں۔ تو یہ معنی ہے کہ آپ گھر جا کر عبادات اور خدمات سر انجام دیں، یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ اور یہ بات میں کیوں عرض کرتا ہوں؟ جو طالب علم یہ چاہے کہ میں اپنے علاقے میں کام کروں، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنی شخصیت ایسی بنائے کہ اہل علاقہ اس کو تسلیم کرے۔ اور اہل علاقہ تقریر تسلیم نہیں کرتے، وہ انسان کی زندگی کو دیکھ کر اس کی سیرت دیکھتے۔ اگر کوئی شخص بہت اچھا مقرر ہو، بہت اچھا خطیب ہو، بہت اچھا بیان کرتا ہو اور اس کی عملی زندگی ٹھیک نہ ہو تو اہل علاقہ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ وقتی تقریر سن کر متاثر ہوں گے، جذبات ہوں گے، لیکن جب اس کا عمل اس کے قول کے خلاف ہوگا، اس کی زندگی اس کی تقریر کے خلاف ہوگی، تو زیادہ دیر تک علاقے کے لوگ اس کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ اس کی وجہ، اگر آپ علاقے کے علاوہ کی باہر جا کر تقریر کرتے ہیں تو وہ لوگ صرف آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ کی زندگی نہیں دیکھتے۔ اور جہاں آپ رہتے ہیں وہ لوگ تقریر بھی سنتے ہیں، زندگی بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے تقریر سے زیادہ وہ متاثر ہوں گے آپ کے اعمال سے۔ تو طالب علمی کا جتنا زمانہ ہے مدرسے میں جو گزرے وہ ہے علم سیکھنے کا اور عمل کی عادت ڈالنے کا، اور جو گھر کا زمانہ ہے چھٹیوں کا، یہ ہے کہ جو مدرسے میں پڑھا ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ اگر ایک طالب علم اعدادیہ میں ہے، اولیٰ میں ہے، ثانیہ میں ہے، چھوٹے درجے میں ہے، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ اگر وہ متوسطہ سے لے کر دورہ حدیث تک جتنے اس کے تعلیم کے سال ہیں، اگر یہ اپنے سارے سال اپنے گھر اور اپنے محلے، اپنے گاؤں میں عملی زندگی اچھی رکھے، آپ یقین فرمائیں کہ دورہ حدیث کے بعد خود علاقے کے لوگ طلب کریں گے کہ اس کو ہمارے پاس بھیجو۔ ہم اس کو مدرسے میں رکھنا چاہیں گے، علاقے کے لوگ کہیں گے نہیں اس کو ہمارے پاس بھیجو۔ کسی اور جگہ تشکیل کریں گے، علاقے کے لوگ کہیں گے نہیں یہ ہمیں دو۔ کیوں؟ انہوں نے 10-11 سال تک اس طالب علم کی عملی زندگی دیکھی ہے۔ تو اس لیے جب آپ چھٹی میں واپس جائیں تو خدمات اور عبادات، ان دو چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ دوسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب آپ واپس اپنے گھروں میں جائیں تو اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ آپ مسجد کو آباد کریں۔ اگر مسجد میں صفائی نہیں ہے، خود صفائی کریں، اور مسجد میں جھاڑو خود دیں، چٹائیاں خود صاف کریں۔ مسجد میں آپ کے یہاں مستقل مؤذن دیہاتوں میں عموماً نہیں ہوتے، کوئی گاؤں کا آدمی اذان دیتا ہے، اور عام طور پہ ہمارے دیہاتوں میں اذان دینے والے بوڑھے ہیں، پرانے ہیں، جن کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں، لیکن ان کو اذان دینے کا بہت شوق ہے۔ آپ اگر مسجد میں اذان دیں گے تو وہ اس کو پسند نہیں کریں گے، وہ کہیں گے اس نے میرے حق میں ڈاکہ ڈالا ہے، میں اتنے سال سے اذان دے رہا ہوں اور آج اس بچے نے اسپیکر چھین کر گویا اس نے میری عزت میں کمی کی ہے۔
اگر آپ اس میں اذان دینا چاہیں تو ضرور دیں، لیکن گاؤں کے مستقل اذان دینے والے بابا جی کو اعتماد میں لے کر، اور اس کا حل آپ ان کا جوتا سیدھا کریں، آپ ان کی تھوڑی سی خدمت کریں، اور پھر ان کہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج فجر کی اذان میں دوں، وہ کہیں گے دے لو، جمعے کی اذان میں دوں، کہیں گے دے لو، اس پہ خوش ہوں گے، محسوس نہیں فرمائیں گے۔ تو مسجد کو سنبھالیں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی صفیں اٹھائیں، صفیں سنبھالیں، اور اذان اگر وہ دینے دیں تو آپ ضرور دیں، اور مسجد کو آباد کریں، اس کا آپ بہت زیادہ خیال کریں۔ اگر کوئی طالب علم یہ اہتمام کر لے کہ مسجد کی صفائی کے ساتھ ساتھ وضو خانہ اور بیت الخلاء یہ ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن صاف کر لے، یا جو چھٹیاں ہیں چھٹیوں میں ایک دفعہ صاف کر لے، اجر تو جو ہوگا سو ہوگا۔ اہل علاقہ میں جو آپ کی قدر ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عام طالب علم سمجھتا ہے کہ میں نے ٹوٹیاں صاف کی، میں نے یہ کی تو لوگ مجھ سے متنفر ہو گئے، ہرگز متنفر نہیں ہوتے۔ لوگوں کے دل میں اس کی بہت زیادہ محبت آتی ہے اور لوگ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ طالب علم چھوٹا ہے، اولا کا ہے، ثانیہ کا ہے، ثالثہ کا ہے، رابعہ کا، ابھی اس کی عمر خدمت کی ہے، اور خدمت کرے، مسجد کو آباد رکھے۔ مسجد کے آباد رکھنے میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ جس طرح آپ یہاں مرکز اہل سنت والجماعت اپنے ادارے میں رہتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، 3 تسبیحات لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر اشراق کی نماز تک تلاوت کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کا بہت اہتمام کریں۔ اپنے علاقے اپنے محلے کی مسجد میں جائیں، فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، پھر 3 تسبیحات کا از خود ذکر کریں، اور اس کے بعد اشراق تک تلاوت کریں۔ اس کا آپ اہتمام کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ایک ہفتہ گھر گزاریں اور آپ اپنے محلے میں خود دیکھیں گے تبدیلیاں کتنی آتی ہیں، لوگ متاثر کتنے ہوتے ہیں۔ تو دوسری میری گزارش کہ آپ مسجد کو آباد رکھیں، اور تیسری میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب گھر جائیں تو اپنے گھر کے کام کریں، اور اس گھر کے کام کو عیب نہ سمجھیں، اس کے گھر کے کام کو کمزوری نہ سمجھیں۔ اگر کسی کے والد صاحب کی زمین ہے، وہ ڈیرے پر زمینوں پہ کام کرتے ہیں، تو آپ والد صاحب جا کر کام کرو، والد صاحب کا ہاتھ بٹاؤ، چارہ کاٹنا، زمین کی گوڈیاں کرنا، بھینسوں کو دھونا، جو والد صاحب کا کام ہے نا، آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بٹاؤ۔ اگر والد صاحب دکاندار ہیں تو آپ دکان پہ زیادہ نہ بیٹھو، لیکن آپ ان کے ساتھ تھوڑا بہت کام نمٹاؤ، چیزیں اٹھانی ہیں، چیزیں رکھنی ہیں، ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر اس دوران کوئی ایسا موقع پیش آ گیا کہ مثلا والد صاحب تھے دکان پہ تھوڑے سے پیسے رہ گئے اور آپ نے جا کر ان کو پیش کی کہ ابو جی آپ کا 500 روپیہ رہ گیا تھا، یا یہ سودا تھا آپ بھول گئے تھے، یہ میں لے کر آ گیا ہوں، آپ پھر دیکھنا کہ والد کے دل میں آپ کی قدر کتنی آتی ہے، کتنی قدر آتی ہے، والد کے پیسے آپ سنبھالیں۔ تو والدین کے ساتھ آپ ان کے کام کے اندر شریک ہوں، دکاندار ہیں تو تعاون کریں، ذمہ دار ہیں تو تعاون کریں، جو بھی ان کا معاش ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر والد صاحب ظاہر ہے کہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ ساتھ جائیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے، اس کی میں ترغیب نہیں دیتا۔ جو اپنے مقام پہ رہتے ہوئے والد صاحب دکاندار ہوں یا ذمہ دار ہوں، تو جس حد تک ممکن ہو آپ والد صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ اور میری آپ سے چوتھی گزارش یہ ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے چھٹیوں کے دوران زیادہ وقت اپنے گھر کو دیں، دوستوں کو وقت بالکل نہ دیں یا بہت کم دیں، اس کا بہت اہتمام کریں۔ دوستوں کو وقت بالکل نہ دیں یا بہت کم دیں، جو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزاریں، والد کے ساتھ گزاریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ گزاریں، اپنی بہنوں کے ساتھ گزاریں، گھر میں رہیں۔ جب آپ گھر میں اس چیز کا اہتمام کریں گے تو بہنوں کی زندگی بدلے گی، بھائیوں کی زندگی بدلے گی، والدین آپ کے قریب آئیں گے۔ رات کو امی کی خدمت کریں، امی کے پاؤں دبائیں، اپنے والد صاحب کی خدمت کریں، دونوں کا خیال کریں، تو والدہ خدمت بھی کریں اور والد صاحب کی خدمت بھی کریں۔ والدہ خدمت کی زیادہ مستحق ہے، لیکن اگر والد کی ضرورت زیادہ ہو تو آپ والد کا خیال زیادہ کریں۔ مجھے سے ایک بات یاد آئی، میرا کراچی کا سفر تھا اور مولانا عظیم جو یہاں متخصص ہیں، طالب علم پڑھتے ہیں، ابھی چھٹیوں پہ گئے، ان کی والدہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو میں ان کے گھر میں انہیں دعوت کی تو دعوت کھانے کے لیے گیا۔ والد صاحب ماشاءاللہ ان کے بزرگ ہیں، نیک ہیں، اور طبیعت تو بہت ظرافت ہے، ماشاءاللہ خوش مزاج ہے۔
تو مجھے کہنے لگے یہ عظیم کو میں نے بات سمجھائی ہے، یا کہ گھر میں آ کر امی کی خدمت بہت کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا بھی حدیث پاک میں ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے. یہ کہتا ہے جی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو میں نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن دروازہ تو میں ہوں، گزرنا تو نے مجھ سے ہے. پہلے میری خدمت کر، مجھے خوش کر، تو سیدھا ماں کی خدمت کرتا ہے. تجھے دروازہ نہیں کھلے گا تو ماں کے قدموں جنت تجھے ملے گی کہاں سے؟ اس لیے میں نے اس کو سمجھایا کہ پہلے خدمت میری کر اور بعد میں جا کے اپنے ماں کی خدمت کرنا. بعض لوگ بہت ظریف الطبع ہوتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے گھر جائیں تو زیادہ سے زیادہ وقت گھر پہ گزاریں. ویسے بھی حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی نجات چاہے، فتنوں سے بچنا چاہے تو اس کی سب سے آسان ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، اور فرمایا 3 چیزوں کا اہتمام کرو. فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنی زندگی درست سمت پہ لے جانا چاہتے ہو، گناہوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، 3 چیزوں کا اہتمام کرو. نمبر 1 فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کو سنبھالو. عموماً فطرے انسان کی زبان سے پیدا ہوتے ہیں، زبان کو سنبھالو. نمبر 2 فرمایا وابکی علی خطیئتک، اگر گناہ ہو جائے تو اس گناہ پہ رو پڑو. میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے گناہ نہ کرو، گناہ تو ہو جانا ہے. فرمایا وابکی علی خطیئتک، اگر گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر رو پڑو. پر ایک حدیث پاک بہت عجیب ہے، فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا. آپ سمجھتے ہیں باب تفاعل ہے جس میں تکلف ہوتا ہے، خاصہ ہے باب تفاعل کا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے والا منہ بنا لو. آپ نے دیکھا بعض بہت نیک لوگ ہوتے ہیں اور بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں اور رونے والا چہرہ بنایا ہوتا ہے. تو یہ حدیث پاک کا مصداق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو نہیں سکتے تو رونے والا چہرہ بنا. اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے بہت وسیع ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے. کیا مطلب؟ گھر میں رہو، زیادہ وقت باہر نہ گزارو. آج بھی آپ دیکھ لیں، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں بھی آپ مرکز سے باہر نہ جاؤ، یہ دروازے سے باہر نہ جاؤ، گیٹ کے اندر ہو. بہت سارے طلباء کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی، کوئی خوشی سے مانتا ہے، کوئی جبر سے مانتا ہے، اور کوئی پھر بھی ہلکا پھلکا دو لگا لیتا ہے. تو آپ اس کو تھوڑا سا اہتمام کریں، اپنے آپ کو 4 دیواری میں بند رکھیں، تو آپ پھر اندازہ کریں گے کہ فتنوں سے کتنا بچتے ہیں. تو میری ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ گھر جائیں تو چھٹیوں میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر کو دیں، باہر وقت کم دیں. اس سے والدین کی محبت بڑھتی ہے، توجہ آتی ہے، اولاد کے لیے دعائیں بہت زیادہ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے میری آپ کی خدمت میں گزارش کہ واپس جائیں تو آپ کوشش کریں اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنا قبیلہ، اپنے محلے اور گاؤں کے ان دوستوں پر جو کسی دور میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، اللہ کرے وہ بھی دین پر آ جائیں. کوشش کریں وہ دین پر آ جائیں. ان کو آپ ہلکی سی ترغیب دیں، ہلکا سا اکرام کریں، ان کے ساتھ تعلق بنائیں. لیکن تعلق بنانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو آپ بھی جا کر دیکھو، کیوں دوست بنیں گے تو میری بات سنیں گے. وہ بات سنیں نہ سنیں، آپ نے تو گناہ کر لیا نا، آپ نے گناہ کر لیا. حضرت مفتی رشید احمد دہلوی نور اللہ مرقدہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے ہمارے بہت سارے لوگ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں اہل بدعت کو قریب کرنے کے لیے، کہ ہم اس بدعت میں ان کے ساتھ شریک ہو جائیں تاکہ وہ اہل حق کے قریب ہو جائیں گے. بعض لوگ کسی گناہ میں شرکت کرتے ہیں لوگوں کو نیک بنانے کے لیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بات اچھی طرح سمجھو، اگر آپ نے اہل بدعت کے ساتھ کسی بدعت میں شرکت کی ہے تو بدعت کا گناہ ہونا تو یقینی ہے اور اس کا ہدایت پہ آنا ظنی ہے. تو فرماتے تھے کہ تم نے ایک ظنی چیز کے لیے، ظنی نیکی کے لیے تم نے یقینی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، تو اس کا نیکی پر آنا گمان کے درجے میں ہے، اور تمہارا گناہ کرنا یقین کے درجے میں ہے. تو گمان کی نیکی کے لیے یقین کا گناہ کرنا، فرمایا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تم ہدایت پر ہو، اگر دوسرا گمراہ ہوتا ہے تمہیں نقصان نہیں ہے. تو دوسروں کو دین کی طرف لانا چاہیے، لیکن دین کی طرف لانے کا معنی کہ گناہ میں شریک ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہمارے یہاں بعض طلباء فضول قسم کی دیہات کی کھیلوں میں شریک ہوتے ہیں. کوئی کرکٹ کے اندر شریک ہو جاتا ہے، کوئی وہاں جا کے ٹی وی میں شریک ہوگا، کوئی کسی اور کھیل کے اندر شریک ہوگا. آپس میں الگ ماحول ہو، صرف خالص طلباء ہوں تو ہم ان کھیلوں پر سختی نہیں کرتے. لیکن ان ماحولوں میں جا کر آپ جب دیکھیں گے تو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے،
بہت سارے معاملات گناہ کے بھی کرتے ہیں، تو اس میں ان کو تقویت ہوتی ہے، اس لیے آپ ایسی کھیلوں سے بچنے کا اجتناب کریں۔ یہ جو میں نے آپ سے ایک بات عرض کی ہے نا، اہل بدعت کے ساتھ کسی بدعت میں شریک ہونا کہ وہ سنت پر آ جائے، اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا۔ مجھ سے ایک مولوی صاحب نے مسئلہ پوچھا، اور وہ مولوی صاحب تبلیغی جماعت میں 1 سال کے لیے چل رہے تھے۔ لاہور سے انہوں نے فون کیا کہ میں فلاں مدرسے کا فاضل ہوں، سال میں جماعت کے لیے چل رہا ہوں، اور فلاں مسجد میں ہماری تشکیل ہے، آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ اس امام کو بھی جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ تو یہ امام کیسا ہے؟ میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر والی حیات مبارکہ کا منکر ہے، لہٰذا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور یہ گمراہ بھی ہے۔ تو مجھ سے پوچھا کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی، جو آپ نے پڑھی ان کو لوٹاؤ۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ اگر ہم ان کے ساتھ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ ہماری بات نہیں سنیں گے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ صرف انہی کو بات سنانی ہے، انہی کو ہدایت پہ لانا ہے، یا لاہور میں جو وہ منڈیاں ہیں جہاں عورتیں زنا اور گناہ کرتی ہیں ان کو بھی ہدایت پہ لانا ہے؟ صرف ان کو جنت میں لے کر جانا ہے یا ان کو بھی لے کر جانا ہے؟ کہا جی فکر تو سب کی کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا وہاں چلے جاؤ، ایک دو سے منہ کالا کر لو تاکہ آپ کی دوستی لگ جائے گی، پھر ان کو دین پہ لے آنا۔ کہا جی یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا زانیہ کو زنا چھڑانے کے لیے اسے زنا کرنا جائز نہیں ہے، تو کسی اہل بدعت کو اہل سنت بنانے کے لیے اس کی بدعت کا ارتکاب کرنا ہی کیسے جائز ہوگا؟ فرق کیا ہے کہ آپ کے دماغ میں زنا کی نفرت موجود ہے اور بدعت کی نفرت موجود نہیں۔ عملی فاسق کو اس کی نفرت ہوتی ہے، عملی فسق کی نفرت ہے، اور عقیدے کا جو گناہ ہے اس کی ہمارے ہاں نفرت نہیں ہے، حالانکہ بنیاد عقیدہ ہے، اور اعمال اور مسائل اس بنیاد کے اوپر عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ عقیدہ بنیاد کچی ہو عمارت کچی ہوتی ہے، اور بنیاد پکی ہو تو عمارت بھی پکی ہوتی ہے۔ پہلے عمارت کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آپ قرآن کریم سارا پڑھ لیں، قرآن کریم میں جہاں بھی بات ہوگی نا ایمان والوں کی، تو پہلے ایمان پھر عمل، پہلے ایمان پھر عمل، پہلے ایمان اور پھر عمل۔ ایمان کا معنی عقیدہ، عمل کا معنی سنتیں ہیں۔ تو پہلے تو عقائد ہیں، اس کے بعد اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں دنیا بھر میں نیک اعمال پر لانے کی تحریکیں موجود ہیں، لیکن امت کے فاسد عقائد کو صحیح عقائد میں بدلنے کی محنتیں بہت کم ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن بہت کم ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام طلباء سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں، آپ مسنون اعمال کی پابندی بھی کریں، مسنون اعمال کی دعوت بھی دیں، امت کو مسنون اعمال پہ لائیں بھی، لیکن اس سے زیادہ اپنے عقائد کو درست کریں، اپنے عقائد کو سیکھیں اور امت کو عقائد سکھائیں۔ اعمال سے زیادہ امت کو عقائد کے اوپر لانا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ اور اگر ایک شخص کا عقیدہ فاسد ہو اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ ہو، عقیدہ فاسد ہو، یہ جنت میں جائے گا؟ تو بنیاد تو عقیدہ ہے، باقی اعمال تو بعد کا مسئلہ ہے۔ اس لیے عقائد پر آپ پختہ رہیں اور کاربند رہیں۔ اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ بعض طلباء کی خواہش ہوتی ہے کہ خواہش کہہ لیں یا ان کا مزاج کہہ لیں، بعض طلباء کا مزاج ہے محنت کا، ورکنگ کا، بھاگ دوڑ کا، ان کے مزاج میں حرکت ہوتی ہے، وہ سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے تو پھر بھی کہتے ہیں استاد جی پھر بھی کوئی ترتیب بتائیں، کچھ تو ہم کام کریں، محلے میں کام کریں۔ انہیں میں کہتا ہوں اگر آپ نے کام کرنا ہی ہے تو سب سے آسان کام یہ ہے، میموری کارڈ لیں ہمارے بیان کے، ان کے موبائل میں ڈالیں، اپنی کتب لیں، لوگوں کو دیں، قیمتاً دے سکتے ہیں دو، فرید ہدیے میں دے سکتے ہیں تو دو۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے، آج میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ میڈیا سے منسلک ہے، ان کو بتاؤ یہ حناف میڈیا سروسز اس کا وزٹ کرو، ہماری hanafimedia.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھو، یہ فیس بک ہمارے بیان ہے، اس کو دیکھو، ہماری حناف میڈیا سروس کے نام سے یہ جو واٹس ایپ سروس ہے اس کے اندر آپ آ جاؤ، بس اس کی ترغیب دو، یہاں پوسٹر لے جاؤ، وہ لگاؤ، اور اس انداز میں بات کرو گے تو بہت آسان ہے، بس یہ کرتے رہو، اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری زندگی اپنی منشا اور مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ وقت پہ جاتے ہیں اسی طرح وقت پہ آیا کریں۔
جس شوق سے جاتے ہیں اسی شوق سے اس کا بہت اہتمام کریں. دیکھیں ہم جاتی وقت ہم آپ کو نہیں روکتے. یہ بیان کل آپ کے امتحان کے بعد بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے پہلے کیا ہے تاکہ آپ کے امتحان کے بعد 1 منٹ بھی ہم آپ کا ضائع نہ کریں. وہ گھر کی طرف جانے والا منٹ آپ جلدی گھر پہنچیں، اور جب ہماری باری آتی ہے آپ کے واپس آنے کی تو آپ بھی اس کا اہتمام کیا کریں کہ ہم جلدی واپس آئیں. اس لیے کہ جس طرح آپ کی امی، آپ کے ابو آپ کے منتظر ہوتے ہیں تو اساتذہ روحانی باپ ہے، اساتذہ بھی منتظر ہوتے ہیں. تو جس طرح جسمانی باپ کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے، روحانی باپ کو بھی دکھ دینا ٹھیک نہیں، اس لیے آپ وقت پہ جائیں اور وقت پہ آئیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہمارا مرکز اہل سنت والجماعت اور عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا ہمارا ماٹو ہے، آپ کو پتہ ہے نا، نو لیٹ. یہ لفظ یاد رکھ لو، نو لیٹ نو ویٹ. نو لیٹ کا معنی تاخیر نہیں ہوتی، اور نو ویٹ کا معنی انتظار کا موقع نہیں دیتے. آج بھی جب میں یہاں سے چلا سرگودا سے تو اسلام آباد دنیا ٹی وی پر درس قرآن تھا، اور 2 سے 4 2 گھنٹے وہاں پہ درس قرآن ہونا تھا. آپ یقین فرمائیں کہ میں یہاں سے چلا تقریباً 1:40 پر میں اسٹوڈیو میں پہنچ گیا. 20 منٹ باقی تھے میں پہنچ گیا. تو ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ میں دنیا ٹی وی پر گیا ہوں یا کسی بھی پروگرام پہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو انتظار کرنی پڑے. اور الحمدللہ اس کا اتنا اچھا تاثر ہے، اتنا اچھا تاثر ہے کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ وقت کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں. میں یہاں سے راول پنڈی ہمارے بڑے اچھے ساتھی آپ جانتے ہیں مولانا غلام ناصر صاحب، تو موٹر وے سے نیچے ان کا 15 منٹ کا سفر ہے. تو وقت کچھ بنتا تھا تو میں نے ان سے گزارش کی ہمارے انشاءاللہ آتی پہلے استنجا، وضو، اور پھر نماز، اور پھر پھل اور دودھ، اور پھر روانگی. 1 بجے ہم نے آپ کے یہاں سے چلا جا کر. جی ٹھیک. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہم 12:40 پر پہنچے ہوں، میرا اندازہ. 12:40 کے بعد ہم نے استنجا کیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ان کا اکرام تھا وہ لیا، اور سادہ سے گفتگو کی، اور ٹھیک 1 بجے ہم گاڑی میں روانہ ہو گیا اگلے سفر پہ شروع ہو. اور سارے حضرات تعجب کے 20 منٹ سارے کام. میں نے کہا جب آپ طے کریں گے کرنے ہیں اللہ سے برکت عطا فرما دیتے. بس ایک ترتیب کے ساتھ آپ چلو تو آپ نے وقت پہ جانا ہے اور وقت پہ ہی آنا ہے. اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.